صحیح البخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ حدیث نمبر 349 ترجمہ یحییٰ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب انس بن مالک رزق روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رزق بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر سینہ کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان پر چڑھا لے گئے۔ جب میں دنیا کے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے۔ اس نے کہا کون ہے؟ وہ بولے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوں، میرے ہمراہ محمد ہیں۔ اس نے کہا وہ بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوں۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا کے اوپر چڑھے، یکایک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا، اس کی داہنی جانب کچھ لوگ تھے اور اس کی بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنے داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والا بن الصالح۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے یہ آدم ہیں اور یہ لوگ ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے، اسی لیے جب وہ اپنی داہنی جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ دروازے کھول دے، تو ان سے داروغہ نے اسے قسم کی گفتگو کی جیسے پہلے نے کی تھی، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ انس رزق کہتے ہیں پھر ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح ہیں، سوا اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں پایا۔ انس کہتے ہیں پھر جب جبرائیل علیہ السلام نبی کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحباً بنبی الصالح والوخ الصالح۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحباً بنبی الصالح والوخ الصالح۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحباً بنبی الصالح والوخ الصالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحباً بنبی الصالح والابن الصالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابوبا انصاری کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا پھر مجھے چڑھا لے گئے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں فرشتوں کے قلموں کی کشش کی آواز میں نے سنی۔ ابن حزم اور انس بن مالک رزق کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام پر گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اپنے اللہ کے پاس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیا جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بیان کیا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ پہنچ رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت با اعتبار ثواب کے 50 ہیں، میرے ہم بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیا جائے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا یہاں تک کہ میں صدرہ المنتہی پہنچایا گیا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے۔ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے۔
باب اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ حدیث نمبر 350۔ ترجمہ عبداللہ بن یوسف مالک صالح بن کیسان رو بن زبیر المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ نے جب نماز فرض کی تھی تو دو رکعتیں فرض کی تھیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی۔